گھر بالکل ویران لگ رہا تھا، سارے نوکر اپنے کوارٹر جا چکے تھے۔ اتنے میں ہی گھر کے دو افراد ابھی بھی جاگ رہے تھے، ایک جو صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا اور دوسرا وجود بالکل اس کے سامنے بیٹھا سسکیاں لے کر روئے جا رہا تھا، بس ایک دم چپ۔ وہ اس کو 15 منٹ سے ایسے ہی روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور آخر کار اس سے ایک ہی دھاڑ میں سما گیا، مجھے جانے دینا، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ ڈری سہمی سی لڑکی اب اس کے سامنے کھڑی بول رہی تھی، میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تمہیں یہاں رہنا ہے کہ نہیں؟ وہ دوبارہ اس کے سامنے دھاڑا اور وہ بے بس لڑکی اس کو کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کو اس لڑکی پر رحم آ ہی گیا اور آؤ بیٹھو میرے پاس۔ وہ جو بیڈ کے پاس بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی، اس کی آواز پر سہم کر اس کے پاس جانے لگی۔ جب اس نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو، آج آخری دفعہ پیار سے سمجھا رہا ہوں، آج کے بعد تم نے گھر جانے کی ضد کی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اس کو ڈرانے والے انداز میں بولا۔ وہ اس کی بات چپ کر کے سنتی رہی۔ اب اس نے اس ظالم شخص کے آگے بولنے کی غلطی نہیں کی تھی، لیکن دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ اب اس کا جینا حرام کر ہی دے گی۔ دیکھو میری طرف، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، وہ بھی آج سے نہیں، جب سے تم میرے نام کر دی گئی تھی تب سے۔ تم آرام سے رہو گی میرے پاس تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ تم تو میری شہزادی ہو۔ وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ آج اپنے جذبات اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ جی، اس نے اس کی بات پر ہاں میں گردن ہلائی اور پھر وہ اس کو گود میں اٹھائے بیڈ تک لے آیا۔ اب تم سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا ماتھا چوم کر کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ ایک بار پھر تکیے کو سینے سے لگائے رونے لگی۔ پھر رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ یار، تم تو شادی کے بعد کتنی بدل گئی ہو۔ ہنا، جو شادی کے بعد بہت دنوں بعد آئی تھی، اپنی بہن کے یوں چہکنے پر مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آرام سے بہن، بس سسرال میں کچھ دعوتیں تھیں تو یہاں آنا نہیں ہو سکا۔ ہنا سموسہ کھاتے ہوئے بولی اور مریم بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پھر ان دونوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور شام کو 7 بجے تک اسلم، ہنا کا شوہر، اس کو لینے آ گیا۔ ہنا اور اسلم کی شادی کو تقریباً 8 مہینے ہو چکے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش بھی تھے۔ اسلم کے ماں باپ پہلے ہی انتقال پا چکے تھے۔ اسلم کا ایک ہی بھائی تھا، وہاب ملک۔ اس نے بھی اپنی پسند کی شادی کی تھی، جو اس کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ بیگم صاحبہ، اس کی آنکھ ابھی کھلی تھی کہ رات کا واقعہ یاد آتے ہی ایک دفعہ پھر اس کی آنکھ نم ہونے لگی۔ اب دروازہ بجنے پر ہوش کی دنیا میں آئی۔ جی، وہ دھیمے لہجے میں جواب دیتی دروازہ کھل گئی۔ بیگم صاحبہ، صاحب جی بلا رہے ہیں آپ کو نیچے۔ نوکرانی اپنی بات کہتی واپس چلی گئی، جبکہ نور اب واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی، جہاں پر سربراہی کرسی پر وہی ظالم شخص بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ نور آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج لیٹ اٹھی ہو تم؟ نور اپنے لیے چائے ڈال رہی تھی کہ اس کی بات پر غصے سے اسے گھورنے لگی، پر وہ اپنی پلیٹ پر نظر رکھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ لیٹ سوؤں گی تو لیٹ اٹھوں گی بھی نہ، نور اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا، پر جلد ہی اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ اپنا ناشتہ ختم کر کے نور کے ناشتے کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ نور نے جب ناشتہ ختم کیا تو وہ بھی آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ نور اس کے ساتھ باہر گیٹ تک گئی اور پھر وہ نور کا ماتھا چوم کر گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ نور اس کو دیکھے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ وہاب، تم ہمیشہ اپنے بھائی سے پیچھے ہی رہنا اور وہ پیسہ کما کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے گا، دیکھ لینا ایک دن خالی ہاتھ رہ جاؤ گے تم۔ مہک غصے سے کہتی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج وہ دونوں اسلم کے گھر سے آئے تھے۔ آج ان دونوں کی بیٹی 10 سال کی ہو چکی تھی اور مہک کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو کیا کروں میں؟ تمہیں پہلے ہی بتایا تھا نا میں نے کہ میں اپنا حصہ لے چکا ہوں۔ مہک کی بات پر وہاب بھڑک ہی پڑا تھا۔ وہ پہلے ہی بزنس کے لاس کی وجہ سے پریشان بیٹھا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، جا کر بات کرو اپنے بھائی سے۔ انہوں نے وہ فیکٹری بھی اپنے نام کی ہوئی تھی اور اب جو گھر تھا وہ بھی اپنی اس منحوس بیٹی کے نام کر دیا ہے۔ مہک وہاب کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر بتانے لگی۔ اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، اپنے بھائی جان کو پہلا تحفہ تو دینا بنتا ہے نا۔ وہاب چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا۔ اسلم کی گاڑی پر آج کسی نے فائر کیا تھا۔ وہ گھر آیا تھا تو اس نے ہنا کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تو اب کیا ہوگا اسلم؟ آپ پر آج کسی نے فائر کیا ہے، کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسلم، اب آپ کیا کریں گے؟ اسلم ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک اس کے اور ہنا کے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہنا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، پلیز تم میری بات کو سمجھنا۔ اسلم ہنا کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیے پیار سے بولا۔ جی اسلم، آپ کہیں کیا بات ہے؟ ہنا اسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے بولی۔ ہنا، مجھے دھمکیاں بھی آ رہی ہیں اور مجھ پر 2 بار فائر بھی ہوا ہے اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا۔ میں نے وہاب کو بھی سمجھایا ہے پر وہ بھی کہتا ہے میں ڈیل کر لوں، لیکن میں حرام کا پیسہ نہیں کمانا چاہتا۔
اسلم اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہنا اسلم کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسلم ہنا کو کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اسلم، اور کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ ہنا اسلم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہنا، میں اپنی فجر کے لیے بہت پریشان ہوں۔ تم مریم سے بات کرو، میں فجر کا نکاح زاویار سے کروا دوں گا۔ اسلم کی بات پر ہنا حیرانی سے اسلم کو دیکھنے لگی۔ اسلم، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بیٹی ابھی صرف 10 سال کی ہے۔ ہنا اسلم کے پاس سے کھڑی ہو گئی۔ میں جانتا ہوں، لیکن میری جان، تم میری بات تو سمجھو نا۔ اگر آگے مجھے کچھ ہو گیا تو میں اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اور زاویار سے زیادہ فجر کا خیال اور کوئی نہیں رکھ سکے گا ہنا۔ اسلم ہنا کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا۔ اسلم، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، ہنا آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہنے لگی۔ پھر اسلم نے بھی ہنا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب یہ بات تو طے تھی کہ ہنا مان چکی ہے۔ مریم سے بات کر لی تھی ہنا نے۔ مریم کو بھی ان سب سے کوئی اعتراض نہ تھا، وہ بھی ہنا کے حالات سے واقف تھی۔ آج اسلم نے فجر اور زاویار کا نکاح رکھا ہوا تھا۔ زاویار ابھی 15 سال کا تھا اور فجر صرف 10 سال کی تھی۔ دونوں ایک خوبصورت بندھن میں بندھ چکے تھے۔ زاویار ایک ذمہ دار لڑکا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی فجر کے ساتھ بہت اٹیچ تھا۔ وہاب ان سب سے واقف نہ تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کے ساتھ اب کیا کرنے جا رہا تھا وہ صرف مہک اور وہاب ہی جانتے تھے۔ وہاب نے پہلے بھی بندے بھیجے تھے جنہوں نے اسلم پر فائر کیا تھا اور اس کو دھمکیاں بھی دی تھی، لیکن اسلم اب بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسلم ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے اپنی فیکٹری بھی انہی کو بیچ دے۔ وہ لوگ بزنس میں بہت اچھے تھے، لیکن ان کا سائیڈ ورک بہت برا تھا۔ وہ لوگ ڈرگز وغیرہ بھی بیچتے تھے اور وہی ڈرگز یونیورسٹی اور کالج کے طلباء زیادہ خریدتے تھے۔ ان باتوں سے وہاب بھی واقف تھا، لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس چاہتا تھا کہ اس کا بھائی ڈیل کر لے، اور اگر وہ ڈیل کر لیتا تو فائدہ وہاب کو ہی ہونا تھا۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو چکا تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں خوش بھی تھے۔ آج فجر کا برتھ ڈے تھا اور ان کے نکاح کو بھی 2 سال ہو چکے تھے۔ فجر آج 12 سالوں کی ہو چکی تھی، جبکہ زاویار 17 سال کا تھا۔ مریم آج ہنا کے گھر ہی آئی ہوئی تھی۔ فجر اپنے اسکول میں تھی، جبکہ زاویار کالج گیا ہوا تھا۔ زاویار نے اسلم سے بات کی ہوئی تھی کہ واپسی پر وہ فجر کو گفٹ لے کر دے گا۔ اسلم کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ زاویار پر ان کو بھروسہ تھا۔ اسلم، ہنا اور مریم چائے پی رہے تھے کہ باہر فائر ہوا۔ ہنا اور مریم دونوں سہم گئی تھیں۔ اسلم، یہ کیا ہوا ہے؟ باہر سے فائر کی آواز آتے ہی ہنا اسلم کے پاس آتے ہوئے بولی۔ تم مریم کو لے کر کمرے میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، ہنا اسلم کا بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ پاگل مت بنو ہنا، اور جاؤ اندر۔ اسلم ہنا کو سختی سے کہتے باہر نکل گئے۔ مریم ہنا کو اپنے ساتھ کہتی اندر لے گئی۔ اسلم جیسے ہی باہر آیا، اس کا گارڈ خون میں لت پت پڑا تھا۔ اسلم کو دیکھتے ہی 4 نقاب پوش اس کو پکڑ کر اندر لے گئے اور زمین پر پٹکا۔ جاؤ، جا کر گھر کی تلاشی لو، پکڑ کر لاؤ سب کو یہاں۔ ایک نقاب پوش دوسرے بندے کو بولا اور وہ کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھو، تم لوگوں کو جو کچھ چاہیے مجھ سے لو۔ اسلم اس آدمی کے سامنے آیا تو اس نے دوسرے آدمی کو اشارہ کیا اور وہ اسلم کو مارنے لگا۔ جو آدمی اندر گیا تھا وہ ہنا اور مریم کو پکڑ کر باہر لایا۔ اسلم کی حالت دیکھ کر ہنا چیختے ہوئے اسلم کے پاس گئی، لیکن اتنے میں ہی اس آدمی نے ہنا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ اسلم ہنا کو بچانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ فائر کی آواز فضا میں گونجی۔ نور کمرے میں بیٹھی اپنے ظلم سے شوہر کو تنگ کرنے کے پلان بنا رہی تھی۔ آج آفس سے اس نے فون کر کے نور سے کھانا بنوانے کا بولا تھا۔ اب نور کچن میں کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے ہاتھ کا کھانا کھانے کا، اب کھانا یہ۔ نور بریانی میں لال مرچ کے 8 چمچ ڈالتے ہوئے بولی۔ اس کے آنے کا وقت ہونے ہی والا تھا، اس لیے نور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جیسے ہی گھر آیا تھا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جہاں نور نماز پڑھ رہی تھی تو وہ واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو نور حجاب کیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانا لگاؤ۔ نور اس کی بات پر پہلے اس کو غصے سے گھورتی رہی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہی نور کھانا لے آئی اور پھر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک وہ نوٹ کرتی رہی کہ اس نے کھانا نہیں ڈالا تھا۔ آپ کو کھانا نہیں کھانا تھا تو کیوں بنوایا مجھ سے؟ نور اس کو گھورتی ہوئی بولی، جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ جان، تم ڈال کر دو نا کھانا۔ اس کی بات پر نور کو اور بھی زیادہ غصہ آیا، لیکن وہ خاموشی سے کھانا ڈالنے لگی۔ اب وہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی کہ کب وہ کھانا شروع کرے گا، لیکن اس کی اس حرکت پر نور کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے چمچ بھر کر نور کے آگے کیا، مطلب صاف تھا کہ پہلے تم کھاؤ۔ نہیں، آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ جان میری، ایک چمچ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ نور نے ہاتھ سے چمچ پیچھے کر کے کہا۔ نور نے اس کو گھورا تو اس نے چمچ کی طرف اشارہ کیا۔ نور نے نہ چاہتے ہوئے بھی کھا لیا، لیکن اتنی مرچیں تھیں کہ 2 گلاس پانی لے گئی۔
جبکہ دوسری طرف وہ مزے سے بریانی کھانے لگا۔ نور نے حیرانی سے اس کو دیکھا لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ وہ کھانا ختم کرتے ہی کمرے میں چلا گیا اور نور کو اپنی حرکت پر پچھتاوا بھی ہوا۔ نور نے پہلے ہی کھیر بنا کر رکھی ہوئی تھی اور اب وہ اس کے لیے کمرے میں لے کر جا رہی تھی۔ نور کمرے میں آئے تو وہ لیپ ٹاپ پر جھکا کوئی کام کر رہا تھا۔ خان یہ لے، نور اس کے آگے کھیر کا پیالہ کرتے ہوئے بولی۔ تھینکس۔ خان نے اسے کھیر کا پیالہ لیا لیکن پہلا چمچ نور کے آگے کیا۔ نور نے بھی خاموشی سے کھا لیا۔ ویسے بریانی مزے کی تھی۔ وہ اتنا کہتا کھیر کھانے لگا جبکہ نور کو لگا وہ اس پر طنز کر رہا ہے۔ سوری، زیادہ مرچیں ڈل گئی تھیں۔ نور اتنا کہتی واپس جانے لگی۔ رکو۔ خان کے کہنے پر اس کے قدم وہیں رک گئے اور وہ مڑ کر خان کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ہے کہ جاؤ، وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نور اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا تو تم روز کہاں سوتی ہو؟ میں ادھر ہی سوتی تھی۔ وہ اب نور کو قریب کرتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ گیا۔ نور اس کو خود سے دور کرتے ہوئے بولی۔ آئندہ یہ حرکت مت کرنا گڑیا، وہ اس کو سختی سے کہتے ہوئے بولا۔ مطلب صاف تھا کہ نور کا اس کو خود سے دور کرنا بالکل پسند نہیں آیا۔ نور اس کی بات پر دوبارہ سے نظر جھکائے بولی۔ اور میں نہ سونے دوں تو؟ خان اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ تو پھر میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ نور ایسا صرف سوچ ہی سکی تھی۔ چپ کیوں ہو گئی؟ خان اس کو سینے سے لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اب میرا پیچھا کیوں چھوڑ نہیں دیتے؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ نور اس کو دھکا دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خان کو نور کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا لیکن پھر بھی وہ خاموش رہا۔ نور، آرام سے کہہ رہا ہوں، آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ خان لب بھینچ کر بولا۔ نہیں بیٹھنا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ جیسے ماما، بابا، آنی سب چھوڑ کر گئے تھے، آپ بھی چھوڑ دینا۔ آپ کیوں آئے ہیں آپ میری زندگی میں واپس؟ نور زمین پر بیٹھی سسکیوں میں رونے لگی۔ میری جان، تم میری دنیا ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خان نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ نہیں ہوں میں آپ کی دنیا۔ جب ضرورت تھی آپ کی تب آپ کہاں تھے؟ ہاں، چھوڑ کر چلے گئے تھے نا مجھے۔ آپ قاتل ہیں میرے چاچو کے۔ وہ آخری سہارا تھا میرا۔ نور اسے خود سے دور کرتے ہوئے چیخی۔ بکواس بند رکھو اپنی، اگر کچھ پتہ نہیں ہے تو۔ خان اس پر دھاڑا۔ دل تو اس کا کر رہا تھا کہ اس پاگل لڑکی کو رکھ کر لگائے لیکن وہ پھر بھی خاموش تھا۔ خان کو یہ الفاظ کسی تیر کی طرح لگے تھے۔ وہ نور کو اسی حال میں چھوڑے گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل گیا اور نور وہیں بیٹھی رونے لگی۔ فائر کی آواز فضا میں گونجی تھی۔ وہ گولی سیدھا اسلم کے سینے میں لگی تھی۔ سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ اس آدمی نے 2 فائر اور بھی اسلم پر کیے۔ ہنا چیختے ہوئے اس آدمی کا گریبان پکڑ گئی۔ اس آدمی نے ہنا کو تھپڑ مار کر زمین پر پٹکا اور وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے مریم ہنا کو سنبھالنے لگی جو ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ مریم نے وہاب کو بھی بلا لیا تھا اور اس سب سے آگاہ بھی کر دیا تھا اور وہ ہنا کو لیتی ہسپتال چلی گئی۔ مریم ہنا کو جیسے ہی ہسپتال لے کر آئی، ہنا کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ زاوی، آج بابا کیوں نہیں آئے مجھے لینے؟ فجر زاویار کا ہاتھ پکڑ کر چل رہی تھی۔ اس لیے کیونکہ آج میں اپنی پرنسس کو اس کی برتھ ڈے کا گفٹ لے کر دینے والا ہوں۔ شاپنگ کرنے کے بعد زاویار فجر کو لیتا گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر زاویار کی روح کانپ گئی۔ 2 جنازے گھر میں پڑے ہوئے تھے۔ فجر اتنے لوگوں کو گھر میں دیکھ کر ڈر گئی۔ زاوی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فجر زاویار کے پاس کھڑی پوچھ رہی تھی۔ پرنسس میرے ساتھ ہی رہنا، اوکے؟ زاویار فجر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ مریم نے ان کو آتے دیکھا تو فجر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماما، بابا کہاں ہے آنی؟ فجر معصومیت سے مریم سے پوچھنے لگی لیکن جواب میں مریم نے کچھ نہ کہا اور فجر بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جنازہ ہو چکا تھا۔ فجر اپنی آنی کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس کی چاچی نے یہ بات سب کے سامنے ہی اس کو بتا دی تھی کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ جنازے کے بعد وہاب گھر آیا۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ وہاب فجر کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولا۔ ہم فجر کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ زاویار وہاب کے سامنے آ کر بولا۔ فجر میرے بھائی کی بیٹی ہے اور اب وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہاب اتنا کہتا جانے لگا جب زاویار دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ خالو نے فجر کی ذمہ داری مجھے دی تھی، اس کا نکاح مجھ سے کروا کر۔ وہ وہاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ بیٹا، ہم بعد میں ان سے بات کریں گے، ابھی جانے دو۔ مریم اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاتی ہوئی بولی۔ زاویار بھی کچھ نہ بولا اور اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا جبکہ وہاب نے اس کی باتوں پر غور نہ کیا۔ دن گزرتے گئے اور مہک کے ظلم فجر پر بڑھتے گئے۔ کبھی وہ اس کو طعنہ دیتی تو کبھی مارتی لیکن وہاب کی موجودگی میں وہ اس سے کچھ بھی نہ کہتی۔ زاویار ان سب سے واقف تھا اور مریم نے بھی نکاح نامہ دکھا کر وہاب پر کیس کر دیا تھا جس پر وہاب زاویار کی غیر موجودگی پر مریم کے گھر میں آیا تھا۔ تو تم اب مجھ پر کیس کرواؤ گی؟ تم میں اور تمہارے اس 2 فٹ کے بیٹے میں اتنی ہمت آ گئی ہے؟ وہاب مریم کے بال پکڑتے ہوئے بولا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان۔ دولت کے نشے نے تم کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ تم نے اپنے ہی بھائی کو مار دیا۔
میری جان سے پیاری بہن کو مار دیا اور اب تم میری بھانجی کے پیچھے پڑے ہو۔ مریم اپنا آپ چھڑواتے ہوئے وہاب کے سامنے اس کی اصلیت آتے ہوئے بولی، انٹرسٹنگ، تو تم سب جانتی ہو میرے بارے میں؟ وہاب اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے بولا، ہاں جانتی ہوں، اور بہت جلد تمہاری قید سے میں اپنی بچی کو بچا لوں گی، میں تمہیں برباد کر دوں گی وہاب ملک۔ وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، وہاب نے چاقو اس کی گردن پر مار دیا اور وہ وہیں تڑپتی رہی۔ وہاب میرا بیٹا تمہیں، مریم کے آخری الفاظ تھے، اس کے بعد وہ دم توڑ گئی تھی اپنا، لیکن وہاب اس سب سے بے خبر یہ بھول بیٹھا تھا کہ وہ اپنی موت کو خود قریب کر چکا ہے۔ زاویار جیسے ہی گھر آیا اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر سہم گیا۔ آج پھر ایک بار اس نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا، لیکن آخر میں تھک ہار کر گھر واپس آ گیا۔ گھر آتے ہی سیدھا وہ کمرے میں آیا تو نور زمین پر ہی سو گئی تھی۔ خان نے احتیاط سے اس کو اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا، جبکہ دوسری طرف خود آ کر لیٹ گیا اور نور کو اپنے سینے سے لگا کر سو گیا۔ صبح نور کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک مضبوط حصار میں پایا۔ نور نے بہت کوشش کی اٹھنے کی، لیکن پھر تھک کر لیٹ گئی۔ جان، مجھ سے دور جانا بہت مشکل ہے، کیوں خود کو تھکاتی رہتی ہو پاگل؟ خان نور کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ مجھے واش روم جانا ہے، نور نظر جھکائے ہوئے بولی۔ اچھا، ایک شرط پر جانے دوں گا، خان نور کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولا۔ نور اس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ایک کس دو پھر چلی جانا، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ خان پلیز چھوڑے مجھے، نور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن خان کی پکڑ سخت تھی۔ پھر ایسے ہی لیٹی رہو، چھوڑوں گا تو میں بھی نہیں، خان نے ضدی انداز میں کہا تو نور اس کو گھورنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد نور نے تھک ہار کر خان کے گال پر لب رکھ دیے اور پھر بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ میری معصوم گڑیا، وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر مسکرایا۔ اب اس واقعے کو سال ہونے والا تھا۔ زاویار کے ایک دوست زین نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ اب وہ جلد سے جلد فجر کو اپنے پاس لانا چاہتا تھا۔ زاویار، اب تو کیا کرنے والا ہے؟ زین زاویار کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، ایک ڈیل کروں گا اور وہاب کا کام تمام، زاویار چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا۔ پھر کچھ باتیں کر کے زین اپنے کمرے میں چلا گیا اور زاویار کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ زاویار ان دنوں اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا اور اپنا گھر بیچ کر زین کے ساتھ مل کر اپنا بزنس شروع کیا، جس میں وہ دونوں بہت کامیاب ہو گئے تھے۔ زین کے والدین لندن میں ہی رہتے تھے، اس لیے وہ زاویار کے ساتھ ایک ہی فلیٹ میں رہتا تھا۔ زاویار نے جن کے ساتھ ڈیل کی تھی وہ مان چکے تھے، تو سر آپ کو ہم سیل کر دیں گے وہ فیکٹری، اور ہم تیار ہیں سر آپ کے ساتھ ڈیل کرنے میں۔ زاویار آگے سے کچھ بولا بھی اور فون بند کر دیا۔ اب تم اپنی بربادی دیکھو وہاب ملک۔ زاویار اپنی سوچ میں ہی وہاب سے مخاطب تھا، جبکہ دوسری طرف وہاب کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ تم لوگ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہاب کسی سے کال پر بات کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ کیا ہوا تم جو اتنا چلا رہے ہو؟ مہک کمرے میں آتے ہی اس سے بولی۔ اس نے مہک کی طرف دیکھ کر اس کا جائزہ لیا تو وہ چہرے پر میک اپ کیے اور شارٹ شرٹ کے ساتھ کھلے پانچوں والا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ جاؤ یہاں سے، میں اس وقت تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، وہاب ناگواریت سے کہتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیوں، اب کیا ہوا ہے؟ مہک اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ جو سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، جنہوں نے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی، وہ اب ڈیل کسی اور کے ساتھ کر چکے ہیں۔ میں نے ان سے قرضہ بھی لیا تھا 1 کروڑ۔ وہاب اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے بولا۔ تو اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ فیکٹری بیچ دو، سب ٹھیک۔ مہک کی بات پر وہاب اس کو غصے سے گھورنے لگا۔ فیکٹری پہلے ہی بیچ دی تھی میں نے، وہاب جیسے مہک پر بھڑک ہی پڑا تھا۔ اب کیا ہوگا وہاب؟ مہک کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گھر بیچنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ مہک اس کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تم کچھ دنوں کے لیے اپنی ماں کے گھر جاؤ، وہاب موبائل پر میسج کرتے ہوئے بولا۔ اور تمہاری وہ منحوس بھتیجی کا کیا ہوگا؟ مہک کی بات پر وہاب اس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تمہارے ساتھ جائے گی نا؟ وہاب نے اس کے سر پر ایک اور بم پھوڑا تھا۔ میرے ساتھ؟ میں اس کو اپنی ماں کے گھر لے کر جاؤں گی؟ دماغ جگہ پر ہے تمہارا؟ میں نہیں لے کر جا رہی اس کو، سمجھے تم؟ مہک اتنا کہتی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ وہاب فجر کے کمرے میں آیا، جو بیٹھی ایک ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ فجر، وہاب کی آواز پر فجر نے ڈائری سائڈ پر رکھ دی۔ جی چاچو، سامان پیک کرو اپنا، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، وہاب اپنی بات کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہاب فجر کو لے کر جا ہی رہا تھا کہ راستے میں ان کی گاڑی کسی نے رکوا لی۔ سامنے گاڑی سے 2 نقاب پوش نکلے، ایک نے اندھا دھند وہاب پر فائر شروع کر دی، جبکہ دوسرے نے فجر کو بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈالا۔ سر کام ہو گیا، ان دونوں میں سے ایک آدمی نے اپنے باس کو فون کر کے بتا دیا۔ کیا ہوا زاویار؟ زین زاویار کے پاس آیا، جو دیوار کو گھورے مسکرائے جا رہا تھا۔ کچھ نہیں جگر، تیرا دوست جیت گیا اپنی جنگ۔ زاویار خان کو اس کی نور فجر مل گئی۔ زاویار زین کے گلے لگ کر بولا۔
چل آجا تجھے اپنا گھر بھی دکھاتا ہوں۔ جب وہ فجر کے سامنے آیا تو اتنے سالوں کے بعد اس دشمن جان کو سامنے دیکھ کر فجر کی سانس اٹکی۔ کچھ دنوں تک نور نے اسے کوئی بات نہیں کی تھی۔ نور فجر کو زاویار کے ساتھ 4 مہینے ہونے والے تھے، لیکن ان کے بیچ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی زاویار نے اسے کوئی بھی بات سے آگاہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ نور گارڈن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اس کے پاس زین آ کر بیٹھا۔ اس عرصے میں نور کی زین سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام، نور نے دھیمے لہجے میں زین کو جواب دیا اور چائے کا آخری گھونٹ لیا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک، آپ سناؤ؟ زین باتیں کرتے ہوئے ادھر ادھر بھی دیکھنے لگا۔ نور سمجھ چکی تھی وہ زاویار کو ڈھونڈ رہا ہے۔ بھائی جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھے آفس کا کام کر رہے ہیں۔ نور نے مسکراتے ہوئے زین کو کہا، تم سے ایک بات کہوں؟ زین اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، جی بھائی۔ نور نے بھی مسکرا کر جواب دیا تھا، زاویار اتنا برا نہیں ہے نور۔ زین نے نہ جانے کیا سوچ کر یہ بات کی تھی، لیکن وہ بھی زاویار کا دکھ اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نور اس کی بات پر خاموش ہی رہی اور زین اس کو آہستہ آہستہ ساری سچائی بتاتا گیا۔ نور اپنی نظریں زمین پر مرکوز کیے بیٹھی رہی۔ زین اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نور اٹھی اور کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں آتے ہی زاویار کو دیکھا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑے اپنے بال بنا رہا تھا۔ نور کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے سامنے دیکھا تو وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ زاویار کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ زاویار پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کی حیرانگی پریشانی میں بدل گئی۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے یا طبیعت خراب ہے؟ نور زاویار کو سینے سے لگائے روئے جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے چاچی بہت مارتی بھی تھی مجھے آپ کی اور رانی کی اور ماما بابا کی بہت یاد آتی تھی۔ میں بہت یاد کرتی تھی آپ لوگوں کو۔ نور زاویار کے سینے سے لگی بولے جا رہی تھی۔ زاویار نے بھی نور کو رونے دیا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ نور کا دل ہلکا ہو جائے۔ آج وہ دونوں مکمل ہو چکے تھے۔ زاویار خان کو اس کی نور فجر مل گئی تھی۔ 2 سال بعد۔ نور جلدی تیار ہو جاؤ، زاویار اپنے جوتے پہنتے ہوئے بولا۔ آج زین کی بارات تھی۔ زاویار بلیک شلوار قمیض میں نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ نور نے بھی بلیک کلر کی ہی میکسی پہن رکھی تھی۔ جی میں ہو گئی تیار خان۔ نور اور زاویار کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام زین نے رکھا تھا، عرش زاویار خان۔ ایک کمپلیٹ فیملی بن چکی تھی ان کی۔ وہاب بھی اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا۔ وہاب کے مرنے کے بعد مہک ایک کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ نور نے بھی دوبارہ ان سے ملنے کی بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ خوش تھی۔ دولت کا نشہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔